گزشتہ برس بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظور کیے گئے متنازع بل کے بعد یہ بات ہر ایک پر پوری طرح عیاں ہو گئی ہے کہ 8 دہائی قبل دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کی تحریک حقیقت پر مبنی تھی، اور آج جو کچھ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے وہ کوئی نئی بات نہیں۔ تقسیم ہند سے قبل ہی 18ویں صدی عیسوی میں جب انگریز ہندوستان کی باغ دوڑ سنبھالنے لگے تو انہوں نے اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کو لڑوانے کی پالیسی اختیار کی۔ چنانچہ 19ویں صدی کے اواخر تک ہندو مسلم اختلافات ہندوستانی معاشرے میں جڑ پکڑ چکے تھے۔ لہٰذا اسی تناظر میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ڈھاکہ کے مقام پر عمل میں آیا۔ 22 مارچ 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 3 روزہ اجلاس شروع ہوا۔ واضح رہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اس 27ویں اجلاس سے قبل ہی قائد اعظم محمد علی جناح فرما چکے تھے، مسلم لیگ کا لاہور کا یہ اجلاس اسلامی ہند کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ اس تاریخ ساز اجلاس کے دوسرے دن 23 مارچ کو اس زمانے کے بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل حق نے قرارداد لاہور پیش کی، جس میں کہا گیا کہ اس وقت تک کوئی آئینی منصوبہ نہ تو قابل قبول ہوگا اور نہ مسلمان اس پر عمل پیرا ہوں گے جب تک ایک دوسرے سے ملے ہوئے جغرافیائی یونٹس کی جداگانہ علاقوں میں حد بندی نہ کی جائے۔ ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقے، انہیں یکجا کر کے وہاں آزاد مملکتیں قائم کی جائیں۔ بعد ازاں یہ قرارداد منظور کی گئی اور پھر اپریل 1941 میں مسلم لیگ ہی کے ایک اور اجلاس میں قرارداد لاہور کو مسلم لیگ کے آئین میں شامل کر لیا گیا، اور اس کی بنیاد پر تحریک پاکستان نے زور پکڑا اور برصغیر کے طول و عرض میں مسلمانوں نے تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے منصوبے کی پرزور حمایت شروع کر دی۔ نیز بالآخر اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر برطانوی حکومت برصغیر کو 2 آزاد خود مختار ریاستوں بھارت اور پاکستان میں تقسیم کرنے پر مجبور ہوئی، اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ایک اسلامی نظریاتی ملک وجود میں آیا۔ خدا اس ملک خداداد پاکستان کو ہمیشہ شاد اور باد رکھے اور اسے دشمنوں کی ہر سازش سے محفوظ فرمائے۔